مفتی لیک احمد آفیشیل کو اور فیس بک پر بھی فالو کریں۔ ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ہے، فالو کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس چھوٹے سے جملے میں ایک دعا فرمائی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اور دعا کس کے لیے کی ہے آپ اندازہ لگائیے اور سوچئے وہ شخصیت کتنی خوش نصیب شخصیت ہوگی، وہ شخصیت کتنی پاکیزہ اور مقدس شخصیت ہوگی کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا دیجئے، کتاب بھی سکھا دیجئے اور عذاب سے بچا لیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں وہ مقام ملا ہے جو مقام کسی اور نبی کے کسی برادر نسبتی کو نہیں ملا ہے، حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور دوسرے برادر نسبتی رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کو وہ مقام وہ حیثیت نہیں مل سکی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تمام اہل سنت والجماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین کہتے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کا مام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو راستہ دکھانے والا بنا دیجئے اور راستہ پانے والا بنا دیجئے، صحیح راستہ دکھانے والا بنا دیجئے، صحیح راستے پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو کاتب الوحی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن کی آیات اترا کرتی تھی تو کبھی کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ ان آیات کو لکھتے تھے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلے فرما دیا تھا، اذا ملکت فاحسن۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا، معاویہ جب تم بادشاہ بن جانا تو حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنا۔ فرماتے تبھی سے مجھے امید ہو گئی تھی کہ مجھے خلافت مل کے رہے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے یعنی تمام اہل سنت والجماعت کے ماموں کہلانے کے باوجود آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر یا نادانی کی بنیاد پر یا حماقت و سفاہت کی بنیاد پر غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب المرجب کو ہوتا ہے سن 60 ہجری میں۔ اس زمانے میں شیعوں نے ان کی وفات پہ خوشی منائی تھی، ان کے انتقال پہ خوشی منائی تھی، ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر خوشی منائی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا تھا۔ یہ رسم چلتی رہی، چھپکے چلتی رہی، پردے میں چلتی رہی، لیکن جب یہ آہستہ آہستہ واشگاف ہونے لگی، کھلنے لگی، اہل سنت والجماعت کی نگاہوں میں آنے لگی، اہل سنت والجماعت کے کانوں میں بات پڑنے لگی، تو اہل تشیع نے اس رسم کا نام ہی دوسر دے دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہم مناتے ہیں 22 رجب المرجب کو، اس لیے حضرت جعفر صادق کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں اور اس وقت کنڈے بھرتے ہیں اور مٹھائیاں پکاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 8 رمضان المبارک کی ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ کا نام ام فروہ ہے، جو
قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور ان کی نانی کا نام اسماء بنت عبد الرحمن ہے، یعنی جعفر صادق کی والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑ پوتی ہیں، اور جعفر صادق کی نانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایک تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، یعنی جعفر صادق بن محمد بن علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی معزز شخصیت، اتنی محترم شخصیت، اتنی پاکیزہ شخصیت، اتنی پیاری شخصیت کا نام گھسیٹا گیا، اور پھر ان کے سر یہ الزام لگا دیا گیا کہ یہ ہم حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بھونڈی بات ہے، کتنی غلط بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ دو بزرگوں، ایک تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں، جن کو شرف صحابیت حاصل ہے، جن کی بہن نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اس شخصیت کی کے انتقال پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور پھر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ایک پاکیزہ شخصیت ہیں، ایک محترم شخصیت ہیں، ایک علم و عمل کی بے مثال شخصیت ہیں، ان کے نام کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے نام سے کنڈے بجائے جا رہے ہیں، کنڈے سجائے جا رہے ہیں، کنڈوں میں مٹھائیاں بھری جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے جو لوگ اہل سنت والجماعت ہونے کا دم بھرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جمعے کے خطبات میں، جمعے کی تقریروں میں اس قباحت پر روشنی ڈالیں، اس برائی پہ روشنی ڈالیں، اس کمی پہ روشنی ڈالیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منانے والے ہو جائیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مجرم ہو جائے۔ اس لیے کہ کسی بھی صحابی کی وفات پر خوشی منانا، کسی بھی صحابی کے انتقال پہ خوشی منانا، یہ ایمان سے محروم ہونے کی دلیل ہے، یہ ایمان سے محروم ہونے کا روشن ثبوت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ایک طرف تو اہل سنت والجماعت بھی کہلاتے ہیں، دوسری طرف کنڈے بھی سجائے جاتے ہیں، اور امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے شکوہ ہے، اہل بدعت والخرافات سے شکوہ نہیں۔ اہل بدعت والخرافات نے نہ جانے کتنی رسموں کو جائز قرار دے دیا، نہ جانے کتنی خرافات اور بدعات کو انہوں نے اپنے پیٹ کے پالنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ تو تیجا اور 10ویں 40ویں میں آ کر کے یتیموں کے، بیواؤں کے، بے سہارا لوگوں کے کھانے میں بھی وہ حرج محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے شکوہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف تو اہل سنت والجماعت بھی بنے ہوئے ہیں، اور ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ کہ یاد رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کو بغض و نفرت کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے صحابہ سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نفرت ہے، میرے صحابہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آئیے ہم توبہ کریں اور اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہم سے دانستہ یا نادانستہ، جان کر یا نہ جان کر کے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، کنڈے سجاتے ہیں، مٹھائیاں بھرتے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات خرافات رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔